بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین۔ حضرات، سالانہ سہ-روزہ سیرت کانفرنس کا دوسرا دن جاری و ساری ہے، اور آج دوسرے دن کی ایک انتہائی اہم نشست جو کہ آپ کے سوالات اور شریعت کی روشنی میں علماء کرام کے جوابات، اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ احباب جو نماز ادا کر چکے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ آگے جگہ خالی ہے، جو پیچھے بزرگ دوست کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے آگے آ جائیں۔ کرسیوں کے علاوہ آگے صفیں بچھی ہوئی ہیں، پچھلے پنڈال میں بھی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر تشریف رکھ سکتے ہیں۔ آپ جلد از جلد جو ہے وہ پنڈال میں تشریف لائیں تاکہ اس نشست کا آغاز جو ہے وہ ہو سکے۔ آپ کے سوالات کے جوابات ہمارے معزز علماء کرام جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، میری مراد ہماری جماعت کے محقق عالم دین فضیلت الشیخ شیخ ابراہیم بھٹی صاحب آف کراچی ہر سال وہ اس نشست میں آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور ابھی بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ ہماری جماعت کے مفتی، نامور مفتی جناب مفتی عبد الرحمن شاہین صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اسی طرح کل بھی اسی طرح کی ایک اور نشست انشاءاللہ ہوگی، جس میں آپ کے سوالات کے جوابات جناب قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب آف کراچی وہ انشاءاللہ دیں گے۔ تو ابھی طریقہ کار یہ ہے کہ میں سوال پڑھوں گا اور مشائخ میں سے کسی ایک سے اس کا جواب پوچھوں گا۔ تو انشاءاللہ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ سوالات کو مختصر رکھیں، اور ایسے سوالات جو عمومی نوعیت کے ہیں، جن کا عوامی اطلاق ہوتا ہے، تاکہ عوام کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے اس سے استفادہ کر سکے، اس طرح کے سوالات پوچھیں۔ ایک جیسے سوالات یا ایسے سوالات جس میں ذاتی نوعیت کے زیادہ ہیں، یا ایسے سوالات جن کے جواب کے لیے زیادہ ٹائم درکار ہے، وہ میں نہیں لوں گا کیونکہ وقت کم ہے، سوالات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات آپ بعد میں جو ہے مشائخ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ابھی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں، اور میں سوال پڑھوں گا، آپ جوابات سنیں گے انشاءاللہ، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سوالات اپنے مشائخ سے کر سکیں۔ اور انشاءاللہ میں بڑی ادب اور احترام سے گزارش مشائخ سے بھی کروں گا کہ جتنا مختصر جواب ہماری تسلی تشفی کے لیے کافی ہے وہ آپ دیں، کیونکہ وقت کی قلت ہے، پھر دوست ناراض ہوتے ہیں کہ جی سوالات زیادہ تھے، ہمارے سوال آپ نے نہیں پوچھے ہیں۔ تو اختصار کی میں گزارش اپنے مشائخ سے بھی کروں گا۔ تو میں آغاز کرتا ہوں، اور پہلا سوال شیخ ابراہیم بھٹی صاحب سے۔ سوال ہے، کیا ٹیکے سے پیدا ہونے والا جانور قربانی کے لیے جائز ہے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سب سے پہلے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے، آمین۔ ہمارے انتہائی مخلص مہربان جماعت کے ممتاز خطیب علامہ قاری عبد الوکیل خانپور رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ فریق رحمت فرمائے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر جو یہ پودا لگایا ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پودے کو، اس گلشن کو ان کے لیے
ان کے دوستوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ سوالات کی جو نشست ہے یہ اہم نشست ہوتی ہے، اس میں ہم جیسے لوگ تو حق ادا نہیں کر سکتے، اور آج کل تو ویسے بھی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، لیکن حاضر ہوتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں سے ملاقات بھی ہو جائیں، دعائیں بھی مل جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اس نقطے پر سوچیں آیا انجیکشن لگانا صحیح ہے یا نہیں ہے، چونکہ نطفہ اسی جنس کا ہے، جب اسی جنس کا نطفہ ہو تو انجیکشن لگانا جائز ہے، جب جائز ہے تو وہ جانور حلال ہے، جب حلال ہے تو اس کے لیے وہی احکام ہیں جو حلال جانور کے احکام ہوتے ہیں، لہذا جب اس جانور کا آپ دودھ پی سکتے ہیں، آپ گوشت کھا سکتے ہیں، تو قربانی کے لیے کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ شیخ آپ سے یہ سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، وسیلہ جو ہے اس کے دلائل احادیث میں اور قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی نام کا واسطہ دے کر دعا کرنا کہ اے اللہ تو غفور ہے، مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو رازق ہے، مجھے رزق دے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے آدمی اپنے کسی نیک عمل کو جو اس نے کیا ہو خالص اللہ کے لیے، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنا کہ اللہ یہ میں نے عمل کیا تھا تیری خاطر، تو نے اس عمل کو نوٹ کیا، تو جانتا ہے، اگر واقعی میں اس میں مخلص تھا تو میرے لیے یہ آسانی فرما دے، یعنی اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ جیسا کہ غار حرا کا واقعہ، جو غار میں تھے، غار والوں کے واقعے کو آپ سن چکے ہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ وہ آدمی جو دنیا کے اندر موجود ہے اور نیک آدمی ہے، اس سے آپ درخواست کر سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، یہ شکلیں ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک مقام اپنی جگہ پر ہے، ان کی ایک حیثیت اور اعلیٰ مقام ہے، لیکن دنیا سے وہ چلے گئے ہیں۔ جب دنیا سے چلے گئے ہیں اب ان کا واسطہ نہیں دے سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدنا عمر جو ہم سب سے زیادہ دین کو بہتر جانتے تھے، جب بارش کا مسئلہ آیا تو انہوں نے مدینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس کو تو آگے کیا اور انہی کے وسیلے سے درخواست کی، لیکن نبی علیہ السلام کی قبر پہ گئے اور نہ ہی آپ کا نام لے کر کہا۔ اس کا مطلب یہ کہ عمل صحیح نہیں ہے۔ مفتی شاہین صاحب آپ فرمائیے کہ سرکاری پانی چوری کرنا فصل کے لیے، زمین کے لیے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا ضرر ولا ضرار۔ یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے بہت سے معاملات کے لیے جنرل اصول بیان فرمایا ہے۔ ایسے معاملات جن کا باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوا کرتا ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ایسا رویہ اور طریقہ اختیار کرے کہ جس میں نہ اپنا ضرر اور نہ کسی دوسرے کا ضرر، بالخصوص کسی دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسی ہر چیز سے بچے۔ سرکاری طور پر جو پانی ذمہ داروں کو فراہم کیا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ اس کی اجرت اور اس کا عوض اور معاوضہ جو ہے وہ طلب کیا جاتا ہے اور ہر بندہ وہ ادا کرتا ہے۔ ایک آدمی کا جو دوسرے کا حصہ بنتا ہے، حق بنتا ہے، اس وقت میں، اس ٹائم میں یا اس کے پانی کو، جسے سوال کے اندر بھی چوری کہا گیا ہے، تو جو چیز چوری ہے وہ بھلا کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ رہ گئی حکومت کی بات، تو اولی الامر کی اطاعت بھی جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق اور ایسی کوئی چیز جو دین اور شریعت کے خلاف نہ ہو، تو یہ مصلحتاً ایسے اصول اور قواعد جو بنائے جاتے ہیں ان کی پابندی اس نظم میں رہتے ہوئے اس کو قبول کرنا یہ انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے۔ شیخ آپ ہی فرمائیے کہ لاوارث لاش کے جنازے کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ یہ معلوم نہ ہو کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پر جب بھی کوئی فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے، اگر وہ اکثریتی علاقہ ہے مسلم آبادی کا، اور اس کے تجہیز و تکفین کے لیے جب اہتمام کیا جائے گا تو اس کا غسل، اور غسل کے دوران
اس کے ختنے سے واضح ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ اس علامت سے ثابت ہو جاتا ہے مسلم ہے، پھر اس کے لیے تجہیز و تکفین کے احکام وہی ہوں گے جو کہ ایک مسلم کے ہیں، مسلمان کے ہیں۔ اور اگر واضح طور پر یہ علامت یا کوئی دیگر ایسی علامت جس سے اس کا اسلام ثابت ہوتا ہو موجود نہ ہو، تو پھر اس کی اسلامی طریقے پر تجہیز اور تکفین سے احتیاط کی جائے۔ اگر کوئی ثبوت مل جاتا ہے کہ واقعی اس کا کسی غیر اسلامی کوئی اور جو دین اور مذہب ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اکثریتی علاقہ بھی ان کا ہے، تو وہ ان حوالے سے اس کی تجہیز و تکفین جو ہے نا وہ سر انجام دی جائے گی۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ امام مسجد نہ حافظ ہے نہ عالم ہے، اور وہ عرصہ دراز سے امامت کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پیچھے حافظ قرآن مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی امامت ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کے متعلق جو احکام ارشاد فرمائے ہیں وہ یہ کہ اجعلوا ائمتکم خیارکم، تم میں جو بہتر لوگ ہونے چاہیے وہی ہی تمہاری امامت کے حقدار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ وغیرہ آئے تھے، جب یہ واپس جانے لگے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ تم اپنے علاقوں میں واپس جا رہے ہو، تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس کو قائم بھی کرنا ہے۔ تو ایک آدمی کے متعلق فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اذان کہے گا وَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے اقرا ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کی قرات زیادہ جاننے والا ہے، وہ جو ہے وہ اس کی امامت کا حقدار ہے۔ اور جو شرائط ہیں امامت کی بنیادی طور پر شرعی، ان میں بھی اہل علم اور اقرا قرآن کی قرات اور قرآن کا علم جاننے والا، اور اقرا سے مراد محض مطلقاً قاری نہیں ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر مراد لیا جاتا ہے، اقرا سے مراد بھی اعلمہم بکتاب اللہ، کہ جو کتاب اللہ کا علم زیادہ رکھنے والا ہے۔ جو سوال کے اندر صورت بیان کی گئی ہے تو اس میں اگر ایک آدمی کو مستقل طور پر امامت کے لیے متعین کیا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً کچھ ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو اس کی نسبت زیادہ علم والے ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ قرآن کے قاری اور عالم ہو سکتے ہیں، تو چونکہ اس کو ایک مستقل امام کی حیثیت حاصل ہے اور اس کو منتخب کیا گیا ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس منصب پر مقرر کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ جب انتخاب کیا جا رہا ہے، منتخب کیا جا رہا ہے امامت کے لیے، یہ مقرر کیا جا رہا ہے، تو اس وقت ان چیزوں کو مد نظر رکھ لیا جائے۔ جب امامت کرا رہے ہیں کوئی آ کر شامل ہوتا ہے تو اس مقررہ امام کو ہی حق حاصل ہوگا کہ وہ امامت کرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی کہیں جاتا ہے زیارت کرنا کہ اذا زار قوما، تو جو ان کا اپنا امام ہے وہی امامت کرائے۔ اور بعض اوقات جو زیارت کرنے کے لیے آنے والے ہوتے ہیں وہ ممکن ہے کہ اس امام سے جو مقامی ہے اس سے وہ زیادہ اعلم بھی ہوں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو مقرر امام ہے وہی امامت کرے۔ شیخ ابراہیم بھٹی صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اگر پاکستانی عدالتوں سے انصاف نہ ملے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کے مطابق بندہ خود انصاف لے سکتا ہے یا بدلہ لے سکتا ہے اپنا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں بھی اسلامی ممالک کی عدالتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق انہیں فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر کسی دینی اسلامی ریاست کے اندر کوئی جج ایسا فیصلہ دے دے جو فیصلہ صحیح نہ ہو، غلط نہ ہو، تو آدمی کو صبر کرنا چاہیے، صبر کے بدلے کو اجر مل گیا، لیکن خود بغاوت کا راستہ مت اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ 4 یا 5 ماہ کا حمل تھا، ڈاکٹر کو چیک کروایا اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگا کہ بچہ نارمل نہیں ہے، ڈاکٹروں نے بچے کو ریموو کرانے کا یا بچہ گرانے کا مشورہ دیا ہے، شریعت کے حوالے سے اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، چونکہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ یقیناً انسان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اگر ان کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کنڈیشن میں اگر یہ بچہ ضائع نہ ہوا تو پھر عورت کو بھی اس کی بھی جان کا خطرہ ہے، کوئی اور بھی نقصان ہو سکتا ہے،
اگر کنڈیشن ایسی ہے تو پھر حکمران کو چاہیے یا گھر والوں کو چاہیے عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ چونکہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بہتر جانتے ہیں ان کے فیصلے کو وہ قبول کر لیں اور اختلاف نہ کریں. شکریہ. شیخ آپ فرمائیے کہ میت کے اوپر جو کلمہ لکھی ہوئی چادر ڈالتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور قبر میں بیٹھ کر جو قرآن پڑھتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. دیکھیں یہ وہ عمل ہے جس کا شریعت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ایسا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ قولاً نہ فعلاً نہ تقریراً کہیں بھی ثابت نہیں ہے. رہا معاملہ قرآن کریم کا قبر میں پڑھنے کا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے کہ لوگوں اپنے گھروں میں قرآن کریم پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے. اس کا سوال کا جواب آپ دیں، پھر میں شاہین صاحب سے پوچھوں گا کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ حضرات 10 مرتبہ رفع الیدین کرتے ہیں اور 18 مرتبہ والی احادیث بھی ہیں، آپ 18 مرتبہ والا رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ 18 سوال تو یہ ہے کہ 18 والی کوئی حدیث ہے؟ ایسی کوئی حدیث آپ کے علم میں ہے جس میں 18 مرتبہ؟ بین السجدین، ہاں وہ روایت ملتی ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اس میں کلام ہے، اور ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ہے جو متکلم فی بالکل نہیں ہے. شاہین صاحب آپ ذرا فرمائیے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے گھر والے نہیں مانتے، ایسی صورت میں کسی ایک کی جان بچانے کے لیے اگر شادی کرنا پڑی تو شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ معاملہ آپ جانتے ہیں بہت ہی اہم ہے. نسب کی حفاظت کے لیے بھی نکاح کا سلسلہ شریعت میں جاری رکھا گیا اور اس کے کچھ حدود اور قیود اور تقاضے اور شرائط بھی ہیں، اور کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جن کے بغیر نکاح وقوع پذیر ہی نہیں ہوتا ہے، نکاح ثابت ہی نہیں ہوتا ہے. اور ان شرائط میں سے سب سے ایک اہم شرط جو ہے وہ ولی کا راضی ہونا ہے. جس وقت تک ولی راضی نہ ہو، جیسا کہ نبی وسلم کی صحیح حدیث ہے لا نکاح الا بولی، دونوں فریق اگر آپس میں اس طرح کا کوئی تعلق ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس طرح کی نوبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ یوں ہی جو ہے وہ محبت ہو جائے یا پیار ہو جائے. اگر شریعت کے حجاب اور جو محرم کے احکام ہیں ان کی پابندی کی جائے تو عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب شریعت کے اصولوں کی قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی کی جائے. بالغ ہونے کے بعد سلسلہ ملاقات، سلسلہ گفتگو، سلسلہ کلام جاری و ساری رکھا جائے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان اور ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہنے اور جینے کے یہ وعدے وعید ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر ان راستوں کو بند کرنا ضروری ہے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے. اور جو بات ہے نکاح کی، جس وقت تک یہ سوال میں جو بات کی گئی ہے کہ جان کو خطرہ ہو، عمومی طور پر ہمارے ہاں بھی بعض اوقات جہالت کی بنیاد پر اس چیز کو جو ہے عزت اور غیرت کا معاملہ بنا لیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص خطبہ کرتا ہے، رشتہ مانگتا ہے، یہ ہماری خیرت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ہاں اس کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے جو دینی معیار ہے اس میں جو شریعت نے بیان کیا ہے کہ جس وجہ سے کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، ان 4 وجوہات میں سے کوئی وجہ موجود ہے تو والدین کو بھی اس کو ادا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، عزت اور غیرت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. کہ رسول اللہ کا فرمان ہے جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آ جائے کہ ممن ترضون دینہ وخلقہ، جس کا دین بھی خلق بھی تم اس پہ راضی ہو تو فزوجوہ، پھر ماں باپ کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، پھر نکاح کی اجازت دے دینی چاہیے. اور فرض اگر ایسی کوئی صورت آ جاتی ہے جب جان کے یعنی جیسا بیان کیا گیا ہے قتل تک کی نوبت آنے کا خطرہ ہو تو پھر فالسلطان ولی من لا ولی لہ، بغیر ولی کے پھر بھی نہیں ہے، مگر اس صورت میں پھر ولایت کا استحقاق وہ کسی ہمدرد اور خیرخواہ یا ولی مرشد کی طرف جو ہے وہ ولایت کا استحقاق لوٹا دیا جائے اور وہ پھر اس کا نکاح کر کے دے دے، یہ زیادہ بہتر. شیخ ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر لڑکی اور ولی کی رائے میں اختلاف ہو، لڑکی کی رضامندی اور ولی کی رائے میں، تو مقدم کس کا ہوگا، لڑکی کا یا ولی کا؟ ایسی صورت میں پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اگر اختلاف ہے تو کچھ لوگوں کو چاہیے درمیان میں وہ اس کے معاملے کو حل کرنے کے لیے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ کوئی بھی اختلاف ہوتا ہے تو پھر اس کو حتی تفیء الی امر اللہ، اللہ کے امر کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف اس کو لے کر آئیں.
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو والدین کو قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے والدین کی اجازت لازم اور ضروری ہے، تو اسی طرح عورت کی منشا اور اس کی مرضی اور اس کی چاہت اور خواہش بھی ایک بنیادی اہمیت رکھتی ہے نکاح کے واقع ہونے کے لیے. اس لیے معاملے کو باہمی طور پر ایسا حل کیا جائے، شرعی تقاضے بھی پورے ہو جائے، ہمارے معاشرتی تقاضے بھی پورے ہو جائیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. شیخ بھٹی صاحب، یہ اصل میں آپ نے جو سوال لکھے ہیں وہ ہمیں سمجھنا پڑتے ہیں. آپ نے تحریریں لمبی لکھی ہوئی ہیں اور میں اس کو مختصر کر کے بارہ پڑھتا ہوں کہ اگر شادی کے وقت میاں بیوی کو حق مہر دینا اور لینا یاد نہ رہا ہو اور اب یاد آیا ہو تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کا نکاح ہو گیا اور حق مہر یاد نہ رہی دونوں کو، اور رخصتی بھی نہ ہوئی کہ وہ لڑکا فوت ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب معاملہ پیش آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لڑکی ہے اس کے خاندان کی لڑکیاں جو پہلے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جس طرح کا ان کا حق مہر ہے اتنا ہی اس کو حق مہر دیا جائے گا. میرے خیال سوال یہ تھا کہ شادی ہوئی ہے لیکن شادی کے موقع پر حق مہر لینا دینا لکھا تھا، وہ یاد نہیں رہا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ ہاں تو جو اس لڑکی کے خاندان میں اس سے پہلے جن کے رشتے ہو چکے ہیں، جن لڑکیوں کے، جو ان کا حق مہر ہے اتنا ہی اس کو حق مہر دیا جائے گا. اچھا، اگلا سوال ہے کہ کیا تخلیق کائنات کا سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے؟ جو روایت ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے اس کی وضاحت فرما دیں. یہ روایت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو آپ کی خاطر پیدا کیا، یہ ضعیف ہی نہیں ہے بلکہ موضوع ہے، من گھڑت ہے. اسی طرح کا سوال ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میزان تو بروز قیامت قائم ہوگا اور نیک اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو قبر میں جو عذاب ہوتا ہے یا رحمت نازل ہوتی ہے اس کا کیا پھر مسئلہ ہے؟ یہ قبر کی جو زندگی ہے یہ آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، یہ آخرت کا پہلا مرحلہ ہے اور یہیں سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن کے مقابلے میں یہ عذاب بھی مختصر ہے اور سکون بھی مختصر ہے، اور جو خطرناک مرحلہ ہے وہ قیامت کے دن کا، جہاں انسان کا پاؤں ہلے گا بھی نہیں، زندگی کے سوالات بھی ہوں گے، اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے جنت ہے، یہ جہنم ہے. شیخ صاحب آپ سے سوال ہے، کیا دیوبندی، بریلوی اور رافضی کو فرقہ کہا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو دلیل سے وضاحت فرمائیں. فرقہ، پہلی بات یہ ہے کہ فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ فرقہ کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنی اصل سے ہٹ جائے وہ فرقہ ہے. اس وقت اللہ کی توفیق اور رحمت سے زمین کی پشت پر اگر کوئی جماعت اپنی اصل پر قائم ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ میری امت کے جب 73 فرقے ہو جائیں گے ایک جنت میں جائے گا، وہی الجماع، اور وہ فرقہ اس لیے ہوگا کہ گنتی میں آ گیا، لیکن وہی الجماع اس کی حیثیت جماعت کی ہوگی. اس کی حیثیت جماعت کی اس لیے ہوگی کہ وہ اپنی اصل پر قائم ہے. باقی جن کا بھی آپ نے نام لیا ہے وہ سب چونکہ اصل سے ہٹ گئے ہیں لہذا وہ فرقے ہیں. شیخ سوال ہے کہ اگر کسی نے بہت حرام پیسہ کمایا ہے اور اب توبہ کر لی ہے تو اس حرام پیسے کا کیا کرے، اور کیا اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد بھی حساب لے گا؟ اگر کوئی شخص خالص نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو پھر قرآن کریم نے کہا لہا ما سلف، جو پہلے اس نے حرام کمائی کر لیے اب اس کے لیے حلال ہو گیا ہے، اب اس کا حساب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے توبہ کر لی. شیخ ایک سوال ہے کہ نماز جنازہ کے لیے 4 تکبیریں ہیں، کیا ہر تکبیر پر رفع الیدین کرنا لازم ہے اور سنت ہے؟ دوسری بات کہ جو لوگ جنازے کی تیسری تکبیر میں شامل ہوتے ہیں وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیں یا باقی تکبیریں پوری کریں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو جنازے کی تکبیر ہے نا، ہر تکبیر پر رفع الیدین کرنا یہ موقوفاً بھی اور مرفوعاً بھی ثابت ہے. لہذا اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے پہلے والی جتنی بھی تکبیرات ہیں ان میں رفع الیدین کیا کرتے تھے.
لہذا یہ تکبیرات قبل رکوع ہے، لہذا یہ سنت سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ اور جو شخص تیسری یا دوسری تکبیر میں شریک ہوتا ہے تو حدیث کے مطابق جس میں بھی وہ شامل ہوا وہ اس کی نماز کا ابتدائی حصہ ہے۔ امام جب سلام پھیرے گا باقی تکبیرات اس نے ادا کرنی ہے۔ مفتی شاہین صاحب، کیا امام صاحب موبائل سے دیکھ کر تراویح میں قرآن پڑھ سکتا ہے یا حافظ کا انتظام کرنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں حضرت زکوان جو صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے کانا یؤمھا بالمصحف، وہ اس مصحف سے دیکھ کر جو ہے نا وہ امامت کراتے تھے اور اس میں قرات کرتے تھے۔ یہ عمل ثابت ہے اور صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے، مگر آج کل جو ہمارے ہاں موبائل کا یہ سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے نماز کے اندر جو ہے وہ جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں مسلسل اس کو دیکھتے ہیں، نگاہ سجدے کی جگہ سے بھی ہٹ جاتی ہے اور توجہ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر خشوع خضوع نماز کے اندر وہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس کو قیام کے اندر دونوں ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، جب ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں تو ایک ہاتھ بندھا ہے ایک کھلا ہے، تو اس انداز کے کچھ ایسے جو شرعی مفاسد ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ بعض علماء نے اگرچہ اس کی اجازت دی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ ایک آدھ بار میں اگر کوئی ایسا امام جس کی کوئی ایسی مجبوری ہو، کوئی دوسرا امام ایسا موجود نہیں ہے، تاکہ نماز کو بھی پرسکون ادا کرنے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور صحیح سنت کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان جو مشغولیات ہیں ایسی ان سے اجتناب اور احتراز کیا جائے۔ رہ گئی بات دیکھ کر قرآن پڑھنے کی یا تلاوت کرنے کی نماز اور بالخصوص نماز تراویح میں، تو اس کا جواز بہرحال موجود ہے۔ شیخ آپ ہی فرمائیں کہ کیا اکیلا آدمی جماعت کی نیت کر سکتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ نیت کے لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، وہ تو لازم اور ضروری ہے اس عمل کے لیے، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امام بن رہا ہے تو اس کی الگ سے نیت ہے، مقتدی بن رہا ہے تو اس کی الگ سے نیت ہے، اور نماز کی مختلف نمازوں کے لیے مختلف الفاظ کے ساتھ، یہ کہیں بھی کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں ان کے بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ زبان کے ان چیزوں کا اہتمام یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ جو نماز پڑھانے والا ہے وہ نماز پڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کا جو ہے یہ ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ اگلا حصہ کیا سوال ہے؟ اکیلے جماعت کے لیے جو ہے سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کے اوپر اکیلا بکریاں چرا رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ اذان کہتا ہے اور اقامت کہتا ہے اور پھر نماز یعنی جماعت کا اہتمام کرتا ہے۔ تو جو باقی تقاضے ہیں جماعت کے وہ بھی پورے کرے گا، اکیلے بھی جو ہے وہ جماعت ہو سکتی ہے۔ بالخصوص رات کے قیام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جماعت کے اندر قرات اونچی ہوتی ہے، بلند آواز سے ہوتی ہے، تکبیرات بھی اونچی ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بھی جو ہے رات کا یہ قیام جو کیا کرتے تھے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو ہوتی تھی وہ جماعت کی کیفیت جہرن کی رات کی ہوتی تھی۔ تو اس لیے جب اکیلا بھی ہے، کوئی دوسرا بندہ ساتھ نہیں ہے، مجبوری ایسی ہے، تو پھر اکیلا بھی وہ نماز اکیلے جماعت کے ارادے سے پڑھ سکتا ہے۔ شیخ بھٹی صاحب سوال ہے، اگر باپ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد فروخت کر دیتا ہے تو کیا بیٹا اور بیٹی کا حصہ برابر ہوگا؟ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ اپنی اولاد میں تقسیم کرتا ہے تو اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ وہ ہبہ ہے۔ ہبہ کے اور وراثت کے قوانین میں فرق ہے۔ ہبہ کے اندر اعدلوا بین اولادکم، بچوں کو اور بچیوں کو برابر دینا ہوگا۔ مرنے کے بعد جو اس کا جائیداد کا حصہ رہ جائے گا وہ وراثت ہوگی، اس میں بیٹوں کو ڈبل ملتا ہے بیٹیوں کے مقابلے میں۔ اسی طرح آپ سے سوال ہے، کیا کسی چیز کا ریٹ طے کیے بغیر بیچنا جائز ہے کہ جس دن پیسے دو گے اس دن کا ریٹ لوں گا چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، قرآن و سنت کی روشنی؟ یہ مجہول بے ہے اور مجہول بے شریعت میں منع ہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ گھوڑے کے نال گھر کے دروازے پر لگانا جائز ہے؟ یہ عمل انتہائی غلط ہے اور یہی عمل آگے چل کے انسان کو اور کفریہ اور شرکی اعمال کی طرف لے جاتا ہے، لہذا اسے اجتناب کیا جائے۔
شیخ صاحب یہ ایک سوال ہے کہ ایک شخص نے ایک بچہ پالا ہے اور اس بچے کی ولدیت نامعلوم ہے، پالنے والے شخص کی اولاد نہ ہے، کیا وہ بچہ مذکورہ شخص کی جائیداد کا وارث ہوگا یا نہیں؟ وہ اگر وصیت کرتا ہے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اس کو دے دیتا ہے، خود بھی چونکہ وہ بے اولاد ہے اپنی جائیداد اس کو دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتا تو پھر وہ وصیت کرے گا۔ وصیت میں پھر یہ ہے کہ اس کی جائیداد کا تہائی حصہ اس کو مل سکتا ہے، زیادہ نہیں مل سکتا ہے۔ شیخ شادی وغیرہ پر جو رسومات ہوتی ہیں ان میں شرکت کرنا کیسا ہے، مثلا دودھ پلائی وغیرہ؟ دیکھیں ان چیزوں سے جتنا آپ بچیں گے اچھا ہے، ورنہ یہ تکلفات ہیں، اور تکلفات میں آپ ان پروگرام میں شریک دل سے نہیں ہوتے، بلکہ آپ پریشان ہوتے ہیں کہ او فلاں موقع آ گیا، آپ کو شرط کرنا پڑے گا، نہ گئے تو یہ ہو گیا، نہ دیا تو یہ ہوگا، لہذا یہ تکلفات ہیں، ان سے بچنا بہتر ہے۔ مفتی شاہین صاحب، کیا رمضان کے علاوہ تہجد کی اذان دینا مسنون ہے، دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سحری سے قبل ایک اذان کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا یمنعن احدکم اذان بلال، کہ بلال جو اذان دیتے ہیں تمہیں یہ اذان نہ روکے، جب یہ اذان آتی ہے اس سے تم نے کھانا پینا نہیں چھوڑنا ہے، تم نے کھاتے پیتے رہنا ہے، حتیٰ یؤذن لکم ابن ام مکتوم، جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہیں دیتے۔ تو یہ جو اذان ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لِیُنَبِّهَ نَائِمُکُم، کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور جاگ کر بیدار ہو کر وقت پر سحری کر لیں، وَلِيَرْجِعَ قَائِمُکُم، کہ جو لوگ قیام کے لیے مساجد وغیرہ میں گئے ہوئے ہیں تو وہ واپس لوٹ آئیں۔ یہ اذان جسے عمومی طور پر ہم تہجد کی اذان ہمارے ماحول اور معاشرے میں کہا جاتا ہے، اور بنیاد اور دلیل اس سے لی جاتی ہے، وہ تہجد کے لیے نہیں ہوتی تھی، تہجد کو چھوڑ کر واپس جو ہے اپنے روزے کی سحری وغیرہ کے لیے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت اور مصلحت بیان فرمائی ہے۔ عام دنوں کے اندر کچھ علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، وہ کہ تہجد کے لیے تہجد کا جو اہتمام ہے نماز کا عمومی طور پر، جیسا کہ عام نوافل ہیں سوائے رمضان کے، باقی جیسے باقاعدہ جماعت کے ساتھ اجتماعی طور پر جو ہے وہ ہوتا ہے اہتمام، وہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے جو سال کے بقیہ دنوں کے اندر بھی جو ہے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ شیخ بھٹی صاحب، یہ آپ کے نام سے سوال پوچھا گیا ہے کہ شب برات کو عبادت کرنا اور صبح روزہ رکھنا، کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں سب میں کلام ہے۔ اور یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ آن لائن موبائل پر دم کروانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بس جس طرح چاہیں آپ کام کرواتے جائیں، ورنہ جو دم کی ایک شرعی حیثیت ہے اس کا تقدس بھی تباہ کیا جا رہا ہے، بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ، کیا انشورنس پالیسی کروانا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل ناجائز ہے، عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ جو یہ کام کرتا ہے اس نے سب سے پہلے اپنا عقیدہ برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کیا مرزا جہلمی عالم دین ہے، اس کی دعوت کو سننا چاہیے یا نہیں؟ چوٹی کا جاہل ہے اور اس کی پالیسی ابن سبا والی ہے، جس طرح ابن سبا کی پالیسی تھی اور کس طرح اس نے اسلامی لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچایا، یہ بندہ بھی اسی طرح نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، عمل قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں قرآن و حدیث کے مطابق کریں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے بغیر رفع الیدین کے، اس نے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی۔ جنازے کے بعد گھر آتے ہوئے جو دعا کرنے کا حکم ہے اور یہ 100 کے اوقات میں بھی آتا ہے، کہتا ہے جی دعا کر دیں، وضاحت فرمائیں کہ جنازے کے بعد دعا کیسی ہے؟ جنازے کے بعد گھر آ کر جو دعا کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر کے جی دعا کر دیں مرحوم کے لیے، وہ کیسے؟ دیکھیں جی، جو دعائیں ثابت ہیں وہ یہی ہیں کہ نماز جنازہ پڑھو، نماز جنازہ کے بعد میت کو دفنانے کے بعد قبر پہ دعا پڑھو، یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ سب رسومات ہیں، اور جو اس کو فاتحہ خوانی کہیں یا کچھ بھی کہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اہل حدیث علماء سرخ اور سفید رومال پہنتے ہیں،
جبکہ شریعت میں افضل کالا اور سفید ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ یہ افضل جو آپ نے کہا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں تو دلیل مانگتے ہیں، آپ ہی تو بتائیں کہاں ہے، کہاں لکھا ہوا کہ افضل فلاں فلاں؟ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ جادو یا جنات کا سایہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام پر یہ دو جو صورتیں نازل ہوئی تھی آخری، سورہ فلق، سورہ الناس، بعض صحابہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو دم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پہ نازل کی ہیں یہ دو صورتیں، لہذا اگر کسی پر ایسا ہو جائے ان دو صورتوں کو پڑھا جائے، دعائیں کی جائے، فاتحہ ہے اس کو پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے دے گا۔ فوتگی کے تیسرے یا چوتھے دن خیرات کرنا یا علماء کرام کی تقاریر کرانا درست ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عمل ایک فتنہ اور بدعت کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ کہیں تیجا ہے اور کہیں مولانے ہیں۔ ہاں، احناف کے ہاں تیجا ہے، اور حدیثوں نے آج کل میں نے سنا ہے کہ وہ مولانے ہوتے ہیں۔ مولانے کیا؟ چوتھے دن۔ جی ہم تیجا نہیں کرتے، چوتھے دن جنا مولویوں کو بلاتے ہیں، پروگرام کراتے ہیں، یہ سارے کام شریعت کے خلاف ہے۔ کیا مولا علی کہنا جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب۔ دیکھیں، مولا جو لفظ ہے، مولا کا لفظ جو ہے یہ تو لفظ صحیح ہے، یہ لفظ جو ہے الفاظ الاضداد میں سے، الفاظ الاضداد کہتے ہیں ان الفاظ کو جن کے ایک سے زائد معنی ہوں اور وہ حقیقی ہوں۔ مولا بھی انہی میں سے، جس کو آزاد کیا جائے وہ بھی مولا ہے، جو آزاد کرتا ہے وہ بھی مولا ہے۔ لہذا مولا کا لفظ تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس مولا کے لفظ کے پیچھے جو ایک عقیدہ بنایا جاتا ہے سیدنا علی کو مشکل کشا یا حاجت روا کہنے کا، یہ عقیدہ باطل ہے۔ اگر سونا اور چاندی الگ الگ ہونے کی صورت میں نصاب زکوٰۃ کو نہ پہنچیں تو انہیں آپس میں ملا کر زکوٰۃ دینی چاہیے، اور کیا سامان تجارت کو سونے چاندی سے ملا کر زکوٰۃ دی جائے گی یا اس کی الگ ہوگی؟ ہر چیز کی زکوٰۃ الگ ہے۔ جانوروں کی، اونٹوں کو گائے بھینس کے ساتھ نہیں ملا سکتے، گائے بھینسوں کو بھیڑ بکریوں کو ساتھ نہیں ملا سکتے، چاندی کو سونے کے ساتھ، سونے کو چاندی کے ساتھ، نقد کرنسی کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ ہر چیز کے الگ قانون ہیں، اور جو چیز نصاب کو پہنچے اس کی زکوٰۃ ہے، جو نہ پہنچے اس کی زکوٰۃ نہیں۔ تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بہتر ہوگا کہ شیخ صاحب ایک چونکہ محقق بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہتی ہے، تقلید کے لفظ کی وضاحت صحیح معنی وہ کر پائیں گے۔ اچھا چلیں آپ یہ دے، پھر آگے شیخ صاحب سے کر لیتے ہیں، سوالات بہت ہیں، آپ اس کا جواب دیں پھر شیخ صاحب سے کر لیتے ہیں۔ قلدہ یقلد تقلیدا، یہ باب تفعیل میں سے ہے، یعنی اندھا دھند، دیکھے بغیر، سوچے بغیر، سمجھے بغیر اگر کسی کے پیچھے چل پڑے، جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے، یہ تقلید ہے۔ اگر دیکھتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، سوچتا ہے، تو پھر تحقیق ہے، سوچتا نہیں ہے اور کسی کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کو ہمارے ہاں تقلید کا معنی آپ یوں کہیں بھیڑ چال۔ پہلی بھیڑ جڑی کھوہ چ ویسی پچھلے آئی، یہ کیا ہوتا ہی ویسا، کیونکہ انہیں کو پتہ ہے ساری بھیڑ جتا ویندی بھی کچھ نہیں ہو سی، یہ ہے تقلید بس۔ مفتی شاہین صاحب، قسطوں پر سامان کی خرید و فروخت کیسی ہے؟ جو طلب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی نفسہ ہی شرعی طور پر نہ ہی خرید اور فروخت جو شرعی تقاضوں کے تحت ہو وہ منع ہے، اور نہ ہی کسی رقم کو قسطوں کی صورت میں محض اس کو ادا کرنا، یہ شرعاً منع ہے۔ ایک شخص طاقت نہیں رکھتا ہے کسی رقم کی ادائیگی کہ اس نے دینی ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کچھ قسطیں بنا دیتا ہے، وہ رقم اتنی ہی رہتی ہے، وہ ادا کرتا ہے۔ شرعاً قسط بھی حرام نہیں ہے اور بیع اور شراء بھی حرام نہیں ہے۔ جیسا کہ پانی ہو اور انگور ہوں یا کشمش، نہ اکیلا پانی حرام ہے نہ اکیلی کشمش حرام ہے۔
بلکہ پانی اور کشمش اگر ملا بھی دیا جائے ایک حد تک جو نبیذ کی صورت میں ہو تو وہ بھی حلال ہے، لیکن جب اس کے اندر سکر پیدا ہو جاتا ہے، نشہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک بگاڑ کی طرف وہ نشاندہی کرتا ہے، عقل میں فطور پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر جب اس کو خمر کی صورت اختیار کرتی ہے تو وہ اس وقت حرام بن جاتی ہے۔ تو بعین ہی محض قسطیں وہ بھی شرعاً ممنوع نہیں ہے، محض بیع اور شراء یہ بھی شرعاً ممنوع نہیں ہے، کسی چیز کو نقد بیچنا یہ بھی شرعاً جائز ہے، کسی چیز کو ادھار میں بیچنا یہ بھی شرعاً جائز ہے، مگر ادھار کی بنا پر، قرض کی بنا پر، دین کی بنا پر جب اس ٹائم اور وقت اور پیریڈ کی وجہ سے اصل زر سے، اصل قیمت سے زائد قیمت یا اصل زر سے زائد زر جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، وہ ربا کی صورت میں چلی جائے گی۔ محض مدت کی بنا پر رقم کے اندر فکس اضافہ یہ ہمارے ہاں عمومی طور پر بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور شرعاً بھی، اگرچہ بعض علماء نے یہ کچھ شرطوں کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا ہے، مگر ان شرطوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ان کے جا کر آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے کہ جو پہلی دفعہ رقم طے ہو گئی ہے بعد میں اضافہ نہیں کرنا مدت کی وجہ سے۔ بعد میں کیوں نہیں کرنا؟ اگر پہلی دفعہ مدت کی بنا پر اضافہ کیا جا رہا ہے تو بعد میں کیوں وہ ناجائز ہے؟ اگر بعد میں ناجائز ہے تو وہ پہلی دفعہ بھی اصل قیمت سے اس کے اندر اضافہ جب مدت کی بنا پر کیا جائے گا تو وہ یہ ناجائز ہوگا۔ اس لیے ایسی صورت میں احتیاط بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں چھپکلی کو مارنا گناہ ہے یا نہیں؟ چھپکلی کو مارنا چاہیے، اس کے مارنے کا ثواب ہے باقاعدہ۔ یہ ایک زہریلا جانور ہے، اس کی زہر سانپ سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ جو ہے انتہائی زہریلا جانور ہے۔ اس کو مارنے پر حدیث میں ثواب کا ذکر آیا ہے، اس کو مارنے پر گناہ نہیں ہے۔ سر ایک دکھی شوہر نے سوال پوچھا ہے، کہتا ہے مجھے اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن وہ خرچہ بہت کرواتی ہے، اب میں کیا کروں؟ نوکری اور نخرے، جب آپ کو محبت ہے تو پھر یہ چیزیں کریں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے تھے، آ کر عرض کرنے لگے کہ مجھے نا اپنی بیوی سے بہت محبت ہے لیکن یہ اس کے اندر خامیاں ہیں، تو میں کیا کروں؟ اب میں طلاق دے دے۔ اس نے کہا مجھے محبت زیادہ ہے تو میں پھر برداشت کر بس۔ شیخ جادو یا جنات کا سایہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں ہو چکے دوبارہ۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال پہلے بھی آیا، شیخ صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جو معوذتین ہے اور اسی طرح جو ہے سورۃ فاتحہ ہے یا آیت الکرسی ہے، ان چیزوں کو کثرت کے ساتھ پڑھا بھی جائے، اور جو شرعی معوذات ہیں کلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایات کے مطابق کہ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دم کیا کرتے تھے، تو ان چیزوں کو مسلسل پڑھا بھی جائے، دم بھی کیا جائے۔ اور یہ ایک بیماری کی صورت بھی ہوتی ہے، تو بیماری میں شافی واحد اس کائنات کے اندر ایک اکیلا اللہ ہے، شفا اسی سے ہی طلب کی جائے۔ اور ان کے ازالے کے لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو جو ہے یہ ایسے آسانی سے ختم نہیں ہوتا، جادو کے لیے نعوذ باللہ جادو ہی اختیار کیا جائے، یہ بھی طریقہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخری دو سورتیں ہیں، یہ جیسے شیخ صاحب نے بتایا ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے، تو ان کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور جو شرعی تقاضے ہیں، دیکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی کچھ کرنے والا کچھ نہیں کر سکتا ہے، کچھ ذرہ برابر بھی کوئی کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے۔ تو اس لیے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے اور ان چیزوں کے شر سے بچانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اللہ کی طرف انابت، اللہ کی خشیت اور خشوع اور تقوی اور شرعی احکام کی پابندی، فرائض اور سنن ان کا اہتمام، صبح و شام کے اذکار ان کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ یہ اثرات اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ بھٹی صاحب یہ سوال ہے کہ کیونکہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے کہ میں کہیں پر ملازمت کرتا ہوں اور جو میرے مالک ہیں وہ بریلوی ہیں، کبھی کبھی ان کی کل خوانی ہو تو وہ مجھے لے جاتے ہیں، میں تقسیم کرنے میں ان کی مدد کرتا ہوں لیکن کھاتا نہیں ہوں، کیا اس کا گناہ مجھے ملے گا؟ آپ کوئی اور نوکری کریں،
ضروری یہی کام کرنا ہے. آپ نے اسی کام کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. آپ اپنے آپ کو بچائیں. اسی طریقے سے اللہ نہ کرے آپ شرک کی دلدل میں آتے آتے پھنس جائیں گے. آپ کی اور جگہ تلاش کریں. رازق اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا. کیا اگر کسی لڑکی نے میری امی کا دودھ ایک مرتبہ پیا ہے تو کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ دیکھیں جی، ایک مرتبہ اس نے دودھ پی لیا ہے. اب دودھ کتنا پیا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح نہ کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب اس نے آ کر کہا کہ جی جس سے میں نے نکاح کیا ہے ایک کالی رنگ کی عورت آئی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس نے آ کر کہہ دیا کہ قد ارضعتکما، میں نے تو اس کو بھی دودھ پلایا تھا، تجھے بھی پلایا تھا. آج آگے وضاحت نہیں کتنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیفا وقد قیلا، بھائی اب بات ہو چکی ہے، کہنے والے نے ایک بات کہہ دی، لہذا اس کو فارغ کر دے. اس سے اس کو جدا کر دیا تھا، اس سے نکاح نہ کرے. شیخ آپ ہی فرمائیں کہ اولاد میں سے کسی کو نافرمانی کی وجہ سے آگ کرنا کیسا ہے؟ اگر سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اولاد کو نیک بنائے. اگر کوئی اولاد نافرمان ہے تو نافرمانی کی سزا اس کو قیامت کے دن ملے گی، لیکن اس کی نافرمانی کی وجہ سے آپ بھی شریعت کی خلاف ورزی نہ کریں. اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو جداد سے محروم کرنا یہ ناجائز ہے، ورنہ اس میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں. اس نے بھی نافرمانی کی اور تو نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، لہذا اگر وہ نافرمان ہے اس کو سزا ملے گی. آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن آپ نافرمانی کی وجہ سے اس کو آگ نہ کریں. مفتی شاہین صاحب، کیا اذان کے لیے وضو کی شرط ہے یا بغیر وضو کے بھی اذان دی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرعی طور پر میرے علم میں کوئی ایسی واضح شرعی نص یا دلیل موجود نہیں ہے کہ مؤذن کے لیے یعنی باوضو ہونا ضروری ہو. اور اہل علم کے جو مختلف فتاوی جات ہیں ان کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ غیر وضو کے اذان دی جا سکتی ہے. اس میں بعض صرف کے اقوال بھی موجود ہیں. تو جنابت نہیں ہو، محض بے وضو ہے انسان تو وہ اذان دے سکتا ہے. اگر بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تو کیا اس کا نماز جنازہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مردہ بچہ پیدا ہوا ہے، ایک تو اس بات کو شرعی طور پر دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے عرصے ماں کے پیٹ کے اندر رہا ہے. جب اس کو شرعی حیثیت جنین والی حاصل ہو جائے کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر روح جو ہے وہ ڈال دیا گیا تھا اور اس کی حرکات اور سکنات جاری تھی، تو وہ اپنی پیدائش کے وقت سے پہلے اگر اس طرح السقط یصلی علیہ کہ اس کی نماز جنازہ ہوگی. اور اگر ایسی کیفیت ہے کہ جو ابھی جو تخلیقی مراحل ہیں وہ پائے تکمیل تک ہی نہیں پہنچے تھے اور روح تک بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں جو ہے نا یعنی بہت قلیل عرصے میں، تھوڑے عرصے میں، تھوڑے دنوں کا تھا اور کوئی ابھی جسامت بھی نہیں تھی، اعضاء بھی نہیں تھے، روح بھی اس میں نہیں تھا، تو ایسی صورت میں پھر جنازہ نہیں ہوگا. ایک بات یہاں پر عام طور پر ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے، اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ ان استحل تو صلی علیہ، اگر وہ چیختا ہے، روتا ہے، بلبلاتا ہے، آواز دیتا ہے، اس کے بعد مر جاتا ہے تو پھر تو نماز جنازہ ہے. وَإِن لَمْ يَسْتَحِلْ، اگر وہ چیختا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے پیدائش کے بعد تو پھر اس کا جنازہ نہیں ہے. یہ روایت شرعاً صحیح نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو السقط یصلی علیہ والی روایت ہے وہ صحیح ہے. سعود کی ایک بات ہے کہ جنازہ ہوتا ہی مردے کا ہے. ایک بچہ ہے وہ ماں کے پیٹ میں اس کی روح فرشتے نے قبض کر لی، ایک ہے کہ باہر آیا اس کی روح قبض ہو گئی، وہ بھی مردہ وہ بھی مردہ، جنازہ ہوتا ہی مردے کا ہے. بارک اللہ فیکم. شیخ بھٹی صاحب، ڈاکٹر اگر 2 بچوں کے بعد عورت کو بچے لیٹ کرنے کے لیے کہیں بیماری کی وجہ سے تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، اگر ڈاکٹر اس لیے کہتا ہے کہ دیکھ تو کمزور ہو جائے گی، تجھے تھوڑا وقفہ کرنا چاہیے، یہ تو غلط بات ہے، یہ خام خواہ کی بات ہے. آپ نا اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، آپ اپنے سلسلے کو جاری رکھیں. لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہے اگر تو نے وقفہ نہ کیا تو پھر تیری ہی جان کا خطرہ ہے، اگر اس طرح کا وہ فیصلہ دیتے ہیں تو پھر چونکہ وہ صاحب معاملہ لوگ ہیں، طب کے ماہر لوگ ہیں، ان کی بات پر غور کیا جائے. دوران رکوع اگر جس رکعت میں شامل ہوا جائے نماز کی، کیا وہ رکعت شمار ہوگی؟
آپ طلاق میں کوئی تو دے دے. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہی اعتبار سے نماز کے جو مختلف ارکان ہیں، قیام بھی ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے، رکوع بھی ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے، سجدے بھی ایک رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر قیام کے اندر قرات اور پھر خصوص قرات فاتحہ، یہ جو اہل الحدیث کے ہاں رکن ہے مستقل طور پر. جو شخص براہ راست رکوع میں آ کر ملتا ہے تو اس کے یعنی ایک قیام رہ جاتا ہے، یہ ایک رکن کی حیثیت ہے اس کی، اور سورۃ فاتحہ بھی اس کی رہ جاتی ہے، قرات بھی رہ جاتی ہے. تو اس لحاظ سے جو عمومی طور پر ہمارے اہل الحدیث سلف علماء ہیں ان کا عمومی فتویٰ یہی ہے کہ بھی ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی. بعض اہل علم کا یہ خیال ہے، صحیح بخاری کی جو ابو بکرہ والی روایت ہے اس سے بھی استدلال کرتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ولا تعد، کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس کو دعا بھی دی ہے کہ زادک اللہ حرصا، اللہ تمہارا حرص زیادہ کرے، وہ حرص تھا نماز میں شامل ہونے کا، جماعت میں شامل ہونے کا، شریک ہونے کا، اور رکعت کے اندر شامل ہونے کا جو شوق تھا اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس اضافے کی دعا جو ہے وہ فرمائی ہے. اور جہاں تک ہے کہ رکوع کے اندر جو شخص آتا ہے براہ راست آ کر اللہ اکبر آ کر عمومی طور پر لوگ شامل ہو جاتے ہیں. ایک تکبیر تحریمہ ہے، ایک تکبیر رکوع ہے. جو آ کر ایک ہی تکبیر کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو تکبیر تحریمہ اگر ہم شمار کریں گے، تکبیر رکوع وہ جو سنت ہے وہ بھی نہیں، اور اگر ہم رکوع والی تکبیر سمجھے تو تکبیر تحریمہ ہی نہیں ہے، اور جو واجب کی حیثیت رکھتی ہے. قیام ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے. سورہ فاتحہ کی قرات ایک لازمی رکن کی حیثیت رکھتی ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بعض روایات میں جو لا تجزئ اور قدر کے الفاظ بھی ہیں، بعض محدثین نے اگرچہ اس پر کلام بھی کیا ہے، بعض کے نزدیک یہ روایت حسن درجے کی ہے. تو کوئی بھی رکعت بھی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اس وقت تک نہیں ہوتی. عورت کے بال جو کنگھی کے ذریعے آتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جلا دے یا پورا کرکٹ میں پھینک دے؟ آج کل ایسے بال مہنگے بکتے بھی ہیں. انسان کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ جب انسان زندہ ہے وہ انسان سے کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے یا کاٹ دیا جاتا ہے کسی ضرورت کے تحت یا حادثاتی طور پر جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، ایسا میت کا یعنی انسان کا زندہ جز جب وہ انسان کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے تو اس کی حیثیت میت والی ہے. اس کے شرعی دلائل بھی موجود ہیں. تو جب بال مرد کے یا عورت کے جسم کے ساتھ ملحق ہیں تو اس وقت تو انسانی جسم کی حیثیت سے ان کو ایک جز کی حیثیت حاصل ہے. جب انسان کے جسم سے کٹ کر الگ ہو جاتے ہیں تو اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے ما قطع من الحی فهو میت، ان کے جو کسی زندہ چیز کے جسم سے کوئی چیز کٹ کر جب الگ ہو جاتی ہے اس کی حیثیت میت کی. مثال کے طور پر ڈاکٹر جب کسی ضرورت کے تحت ٹانگ کاٹ دیتے ہیں یا ایکسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ٹانگ دوبارہ جڑ نہیں سکتی اور پاؤں وغیرہ اس انداز کی کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے وہی حیثیت ہے جو مردہ کی ہے، اس کو اسی طرح دفن کیا جائے گا جس طرح کے مردہ کو دفن کیا جاتا ہے. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب. 4 رکعت کی نماز میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا کیسا ہے؟ 4 رکعت کی نماز ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں کوئی نہ کوئی سورت. ابھی بھی بات ہوئی تھی کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے، اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں بھی فصاعدا کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ وما زاد کے الفاظ بھی آئے ہیں. عام طور پر ہمیں جو ہے نا بعض جو غیر اہل حدیث لوگ ہیں وہ الزامی طور پر یہ ما زادہ اور فصاعدا والی حدیثیں پیش کرتے ہیں ہمارے خلاف. تم کو صرف سورہ فاتحہ لازمی ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ فاتحہ سے علاوہ بھی کچھ اور پڑھنا جو ہے نا وہ لازم اور ضروری ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ کہا ہے نا کہ ھذا لمن یصلی وحدہ، وہ اسی روایت کے متعلق ہے جو فصاعدا والی یا وما زادہ والی ہے. انسان اگر مفرد ہے، منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھنے والا ہے یا امام ہے تو فاتحہ اور فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ اس نے پڑھنا ہے. اور جب امام کے پیچھے ہے تو اس وقت جو واضح نصوص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کہ لا تقرؤوا شيئا من القرآن اذا جهرت الا بأم القرآن، اس وقت تو صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھنی ہے. سنن ابن ماجہ میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے اور وہ نماز کے پیچھے کی ہے کہ كنا نصلي في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الاوليين الفاتحة والسورة، کہ ہم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ کچھ سورت بھی پڑھتے. یہ ظہر اور عصر میں جو سری نمازیں ہیں، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف وہ فرماتے ہیں کہ ہم فاتحہ پڑھتے تھے. یہ صحابہ کا عمل ہے. تو اس لیے اگر امام ہے تو فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ پہلی 2 رکعتوں کے اندر پڑھنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے. اگر انسان اکیلا ہے تو بھی اس کے لیے لازم ہے.
تیسری رکعت ہے مغرب میں جیسے یا 4 رکعتوں والی نماز ہے تو آخری 2 میں سورۃ فاتحہ کا بہرحال قرات ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ شیخ بھٹی صاحب سوال ہے، غریب بندہ عقیقہ نہیں کر سکتا، کیا اس کی کوئی اور گنجائش ہے یا نہیں؟ جی ہاں، جب وہ شخص غریب ہے، اس کے اندر عقیقے کرنے کی ہمت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، عقیقہ اس پر لازم تو نہیں تھا، اگر ہمت ہوتی وہ کر لیتا تو اچھا ہوتا، اگر ہمت نہیں ہے اس نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انشاءاللہ نیت پر اجر دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں، جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے زندگی میں تو اپنے بچے کی طرف سے کوئی نہ کوئی صدقہ کر دیں، وہ اگرچہ عقیقہ نہیں ہے لیکن عقیقے کے حکم میں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گروی ہوتا ہے، ایک بندھن ہوتی ہے، مصیبت میں، مسائل میں، بیماریوں کی زد میں رہتا ہے، جب اس کی طرف سے عقیقہ یا صدقہ کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی جو گرون ہے، جو بندھن ہے، گرن ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جب بھی اللہ اس کو توفیق دے وہ بیٹے کی طرف سے، بچے کی طرف سے، بچی کی طرف سے کچھ نہ کچھ کر دے۔ اکثر مساجد میں روزہ رسول کی تصاویر لگی ہوتی ہیں، کیا وہاں پر نماز ادا کرنا درست عمل ہے یا پرہیز کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی عمومی طور پر جو ہے نا روضہ رسول کا ایک تصور جو ہے وہ موجود ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک حصے کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دیا ہے، اور وہ ہے ما بین بیتی و ممبری۔ اگرچہ اس مسافت میں غایہ اور مغیہ دونوں شامل ہیں کہ وہ ممبر بھی اور وہ گھر بھی، کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس مناسبت سے اس کو جنت کا باغیچہ سمجھنا۔ مگر عمومی طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ روضے کا جو تصور ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو گنبد خضرا ہے، ساوے ساوے روزے جب بہارا میں کھیاں، تو وہ سبز گنبد جو ہے اور اس کے اوپر جو عمارت، اور عمومی طور پر قبروں کو پکا بنانا یا قبروں کے اوپر جو عمارت قائم کرنا ہے، یہ اس کے حوالے سے شرعی طور پر کچھ تحفظات موجود ہیں۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا تھا اور اس وقت حجرہ عائشہ پہلے سے ہی موجود تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حفاظت وغیرہ کے لیے بھی نہیں بنایا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا، اور وہ پہلے سے ہی مسقف تھا، یعنی چھت والا تھا۔ اور عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن تجسیس القبور، کہ قبروں کو چونا گچ کرنا، پکا بنانا، وَيُبْنَ عَلَيْهِ، ان کے اوپر بیٹھا جائے، وَيُقَعَدَ عَلَيْهَا بیٹھا جائے، یا ان کے اوپر چراغ وغیرہ جلائے جائے، ان تمام چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو جو روضہ رسول کی شرعی اپنی حیثیت یہ ہے تو پھر اس کی تصویر کی کیا حیثیت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں مسجد نبی کی نیت سے، ارادے سے سفر کر کے جانا، یہ شرعی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر بنے ہوئے گنبد یا روزے کے لیے، جسے ہمارے ہاں عمومی طور پر روزہ کہا جاتا ہے، یہ بذات خود اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کی تصویر اس سے بھی جو ہے نا احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ چیز آج کل ہمارے ہاں بعض اہل حدیث سٹیجوں کے اوپر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اہل حدیث مساجد میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ، ایک حدیث پہ سوال ہے، کیا نماز میں رفع الیدین کرنا جائز ہے؟ تو اس حدیث کا کیا کریں گے جس میں سیدنا ابو طفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھائی، اور تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کے بعد سینے پر ہاتھ نہیں باندھے بلکہ نیچے چھوڑ دیے، اور کہا یہ نماز نبی کریم کی نماز ہے، اور تمام اصحاب نے ان کی تصدیق کی، وضاحت کریں۔ ایسی کوئی حدیث آپ کے علم میں ہے؟ میرے علم میں کوئی روایت نہیں ہے، کوئی بھی صحیح روایت میرے علم میں نہیں ہے جس میں 30 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھنے والے نے پڑھی ہو اور سب نے تصدیق کی ہو کہ بالکل ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی ہے۔ میرے علم کے مطابق کوئی ایسی حدیث صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم۔ جان بوجھ کر ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بتائیں جی، بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جان بوجھ کر جو ننگے سر نماز کا مسئلہ ہے، عمومی طور پر جو نماز کے احکام عطا کے فقہا نے بھی بیان کیے ہیں، جو نماز کے لیے سطر ضروری ہے، لازم جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی،
سر کا ڈھانپنا نہ یہ فرائض میں سے ہے، نہ یہ واجبات میں سے ہے، نہ نماز کی سنن میں سے ہے، البتہ آداب میں سے بھی بعض اہل علم نے اس کو شامل کیا ہے، شمار کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بذات خود صرف ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نماز پڑھائی تھی اور ان کے جو اضافی کپڑے تھے ایک کپڑے میں نماز پڑھائی، باقی رکھ دیے، تو اب انہوں نے بھی باقی کپڑے اضافی طور پر جان بوجھ کر رکھ دیے تھے۔ جان بوجھ کر دو نیت اور دو ارادے ہیں، ایک تو یہ کہ لوگوں کو کم از کم اس مسئلے کا علم ہو جائے کہ یہ چیز اتنی لازم اور فرض کی حیثیت نہیں ہے کہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ سر ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ تصور دین اور شریعت کا نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا خود ساختہ ہے، نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے اس کو ادب کے تقاضوں کے تحت مناسب یہ سمجھا ہے کہ سر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اگرچہ ایک دوسرا علماء کا طبقہ بھی موجود ہے کہ عاجزی اور انکساری اور اپنے آپ کو رب کے سامنے عاجز ظاہر کرنے کے لیے، اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے اگر سر سے کپڑا اتارتے ہیں، جس طرح حج کے اندر احرام میں سر ڈھانپنا ہی منع ہے کہ وہ پوری کی پوری کیفیت جو ہے نا وہ عاجزی کے اظہار کی ہے رب کے سامنے اس کے دربار میں حاضری کے لیے، تو اس کی بہرحال شرعاً اجازت موجود ہے۔ عورت کے بارے میں رہی بات، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے یہ مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین کے لیے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، بلکہ شرعی طور پر حکم یہی ہے کہ نماز کے اندر ان کے بال جو ہے وہ ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے اور ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ جو شرعی طور پر ان کے جسم کے اعضاء کے چھپانے کا حکم ہے ان کو بھی چھپا ہونا چاہیے، غیر کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ شیخ بھٹی صاحب، یہ ابھی پہلے ایک سوال آیا تھا اور ایک صاحب نے اس کو سنا آن لائن اور پھر سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر حرام کمائی والا توبہ کر لے اور توبہ کے بعد جو اس نے مال کمایا ہے کیا وہ اس کے لیے جائز ہو جائے گا یا ناجائز رہے گا؟ تو سوال یہ آیا ہے کہ وہی سچی توبہ کرنے کے بعد کیا اس کی سابقہ کمائی اس کے لیے حلال ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی؟ اس نے اگر دل سے سچی توبہ کر لی ہے تو جو اس کی کمائی اس سے پہلے جو تھی حقیقت حرام تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کی برکت سے اس کے لیے حلال کر دی، لیکن توبہ کے بعد اگر دوبارہ وہ عمل کرے گا تو پہلے والا گناہ بھی اس کے سر پر ہے، بعد والا بھی اس کے سر پر ہے۔ شیخ، اسی سے متعلقہ ایک سوال آیا تھا کہ اگر اس نے اس ظلم کے ساتھ کسی کا مال ہتھیایا ہے، یہ ظلم ایک الگ چیز ہے، اور مال چھینا تو کیا وہ واپس کرے گا؟ ظلم ایک الگ چیز ہے، اس کا تعلق تو حقوق العباد سے ہے، اس کا تعلق ہے حقوق العباد سے۔ ظلم الگ چیز ہے، حرام کمانا ایک الگ چیز عمل ہے۔ اگر اس نے ظلم کیا ہے تو پہلے حقوق العباد کا تقاضا یہی ہے، جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے وہ ادائیگی کرے گا، تب توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیا مرد اور عورت کے غسل کا طریقہ ایک ہی ہے یا اس میں فرق ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کے غسل کا طریقہ طریقہ ایک ہے یا فرق؟ زندہ کا یا مردہ کا؟ زندہ کا جہاں تک غسل یعنی کہ جو جنابت کا ہے، خواتین کے لیے کچھ مردوں کی نسبت جنابت کے احکام تھوڑے سے مختلف ہیں، ان کے معاملات کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں جو بنات آدم پر اللہ نے لکھے حیض و نفاس کی صورت کے اندر، ان کی وجہ سے بھی جنابت اور جو باقی شرعی جنابت کے احکام ہیں۔ غسل عمومی طور پر جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ایسی صورت میں اگر جسم پر کہیں غلاظت یا گندگی ناپاکیزگی لگی ہوئی ہے اس کو دھویا جائے، پھر وضو کیا جائے۔ بعض احادیث میں پیروں کے چھوڑنے کا بھی ذکر آتا ہے کہ اگر جگہ ایسی ہے پانی جو ہے وہ ٹھہرا رہتا ہے تو نہانے کے بعد پھر آخر میں جو ہے پاؤں دھو لیں، یا مکمل وضو کر لینے کے بعد بھی پہلے سر کے دائیں حصے کے اوپر 3 دفعہ جو ہے نا وہ پانی ڈالا جائے، پھر سارے جسم کے اوپر۔ اور یہ طریقہ عمومی طور پر جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے یہی مردوں کے لیے یہی عورتوں کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے من اناء واحد نہانے کا اور غسل کا جو ہے نا تذکرہ موجود ہے، وہاں سے کوئی ایسے الگ الگ احکام جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ کسی خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ میری شادی کے بعد میرے سسرال والے مجھ سے خوش نہیں ہیں، میں ان کی عزت بھی کرتی ہوں اور خدمت بھی کرتی ہوں، اور میرا شوہر نہ مجھے چھوڑ سکتا ہے نہ ان کو چھوڑ سکتا ہے، تو وہ میرے شوہر سے بھی والدین ناراض رہتے ہیں، کیا اللہ پاک ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے اس وجہ سے؟ دیکھیں جی، بات بڑی واضح ہے کہ وہ شریعت کے مطابق چل رہی ہے، اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر اس سے وہ ناراض ہیں لیکن ان کی ناراضگی کی وجہ سے ان کی خدمت کرنا یہ نہ چھوڑے،
یہ لگی رہے، اللہ اس سے راضی رہے گا، اس کی آخرت سی بنی رہے گی انشاءاللہ۔ شیخ سوال ہے، کیا بیٹی کا نام لاریب رکھنا جائز ہے یا ناجائز، یا جائز نہیں ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ لا ریب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہ ہو، لا ریب یہ قرآن کریم کا ایک نام ہے۔ لا ریب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ اس میں کافی اختلاف ہے کہ مخلوق کا نام رکھنا لا ریب صحیح ہے، بعض کہتے ہیں کہ صحیح ہے کیونکہ لا ریب کا معنی ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اولا بات یہی ہے کہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ بس شیخ بٹی صاحب آپ سے سوال ہے، کیا غیر مسلم یا مشرک کے گھر سے آیا ہوا کھانا جائز ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کھانے کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ بھیجنے والے نے جو کھانا بھیجا ہے وہ کیوں بھیجا ہے، کس نوعیت کا ہے، اس کے برتن کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگرچہ عقیدے کے لحاظ سے مشرک ہے لیکن اس کا کھانا پینا گھر کا ماحول اچھا ہے اور جو کھانا مجھے بھیجا ہے اس کا شرک بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمومی طریقہ ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر عمومی نہیں ہے تو ناجائز ہے۔ اگر مطلق بات ہے تو احتراز بہتر ہے۔ یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظر نیاز کا جو کھانا ہوتا ہے یا وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے، ان کو تو نہ لیں، لیکن عمومی کھانا جو ہے اس میں بھی احتراز کرنا یعنی اعتراف کرنا بچنا بہتر ہے۔ مفتی شاہین صاحب، کیا نماز میں قرآن مجید کی قرات کرتے وقت صورتوں کی ترتیب کو مد نظر رکھا جائے یا بغیر ترتیب کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نماز جس وقت فرض ہوئی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جماعت کے احکام نازل ہوئے تھے، قرآن مجید اس وقت بھی موجود تھا، اور عمومی طور پر جو احکامات نماز کی جماعت کے آئے ہیں وہ مدینہ میں آئے ہیں، اور مدنی دور کے اندر جو ہے آپ سب جانتے ہیں بالخصوص نبی اسم کا جو دور تھا، قرآن مجید موجودہ اس ترتیب کے ساتھ اس طرح مرتب اور مدون نہیں تھا، تھوڑے تھوڑے مختلف لوگوں کے پاس لکھی ہوئی کچھ چیزیں تھیں۔ جب اس کی یہ وہ ترتیب ہی نہیں تھی تو اس ترتیب کا لزوم اور اس کی پابندی شرعی طور پر یہ بذات خود جو ہے یہ قابل اعتراض بات ہے۔ اور پھر بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس دور میں موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق احنف بن قیس کہتے ہیں، اور انہوں نے بلکہ نماز پڑھائی ایک دن، تو جو سورت کہف تھی وہ پہلے پڑھ لی اور سورت یوسف جو ہے وہ بعد میں پڑھ لی۔ جو موجودہ ترتیب ہے اس لحاظ سے یوسف سورت پہلے ہے اور کہف بعد میں ہے، مگر انہوں نے کہف پہلے پڑھ لی اور یوسف کو بعد میں تلاوت کیا، اور پھر بعد میں بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح ہی پڑھا تھا۔ تو صحابہ کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اس ترتیب کا اہتمام اور التزام نہیں کیا ہے، اور موجودہ جو یہ ترتیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہی نہیں تھی، اس لحاظ سے اس کی پابندی یہ کوئی شرعی طور پر ہمارے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں آج کل ہمارے ماحول اور معاشرے میں کچھ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات فتنے کا خطرہ ہو، اس وجہ سے اگر کوئی احتیاط کی جاتی ہے تو پھر اور بات ہے، ورنہ کسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے اصل سنت کا اظہار اور اس کا احقاق اور اس کو واضح کرنا، جیسا کہ حضرت جابر کی پہلے متعلق میں عرض کر رہا تھا، تو انہوں نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھا دی، سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ دیکھنے والے نے کہا کہ لِیَرَانِی مِثْلُکَ احمد، تاکہ تم جیسا نہ سمجھ بندہ یہ دیکھ لے۔ بعض اوقات کسی صحیح شرعی جو ہے حقیقت کو، اصل مسئلے کو شرعی واضح کرنے کے لیے اس انداز پر عمل کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی آگاہی حاصل ہو، تو پھر اور بات۔ شیخ بٹی صاحب اور شیخ صاحب کا انہوں نے بالکل بہترین دلائل کے ساتھ بات کہی ہے۔ نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ آپ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، سورہ نساء پہلے پڑھی، آل عمران بعد میں پڑھی، لہذا یہ عمل صحیح ہے، لہذا یہ تکلفات ہے اور یہ کہنا یہ غلط بات ہے۔ شیخ بٹی صاحب، عام خطباء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا، یہ الفاظ کیسے ہیں؟ دیکھیں اس طرح کے الفاظ نہ کہیں تو بہتر ہے، ورنہ کچھ لوگوں کو خام خواہ کا موقع مل جائے گا کہ دیکھیں یہ خود کہتے ہیں قرآن کریم مخلوق ہے، قرآن کریم مخلوق ہے، جبکہ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے۔ یہ ان کو راستہ ملے گا، خطیبوں کو چاہیے اس طرح کے جنون سے اپنے آپ کو بچائیں، بہتر ہے۔ شیخ بٹی صاحب، یہ بھی آج کل کے دور میں اہم سوال ہے کہ آن لائن جو کام ہے اس کے بارے میں، یہ کام کرنا کیسا ہے اور اس کی کمائی کیسی ہے؟ دیکھیں آن لائن کمائی
تو ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ جو چیز آپ لے رہے ہیں وہ آپ کی کنٹرول میں آ گئی ہے، جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ اگلے کی کنٹرول میں آ گئی ہے. یہ جو شریعت کے تقاضے ہیں ان کے پورا کیا جائے. آن لائن صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ناجائز ہے. شیخ سوال ہے شیخ بھٹی صاحب، ایک لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی 2 یا 3 سال بعد کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں، رخصتی بعد میں ہو سکتی ہے، کوئی. مفتی صاحب اگر کسی برتن کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے مثلا پیارا وغیرہ، تو کیا اس میں کھانا مکروہ ہے، کھانا پینا؟ ہمارے یہاں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے ٹوٹے ہوئے برتن سے جو ہے نا اس کے اندر سے کھانا پینا، اگر ٹوٹا ہوا ہے اس جگہ سے جو ہے یہ کچھ حکم ملتا ہے شرعی طور پر کہ اس جگہ سے نہ کھایا جائے نہ پیا جائے. مطلقاً ایسے کوئی برتن ایسا ہے جو ٹوٹ گیا ہے تو اس سے کھانے میں کوئی ایسی ممانعت ہو، ایسی بات نہیں. ویسے تو یہ سوال پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک نمونے کے طور پر کہ لوگ کیسے کیسے سوالات پوچھتے ہیں. ایک سوال ہے شیخ صاحب کہ یہ جو آپ نے پیچھے کیا ہے آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے، ایک مفتی صاحب ہیں ہمارے معروف سوشل میڈیا پہ، ان سے یہ سوال ہوا تو یہ حدیث بیان کر کے وَلَا تُبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ، جو چیز آپ کے پاس کنٹرول میں نہیں ہے اس کو آپ نہیں بیچ سکتے، تو لہذا اس حدیث کو بیس کر کے انہوں نے کہا کہ آن لائن ٹریڈنگ جائز نہیں ہے. تھوڑی سی اس حوالے سے وضاحت کر دیں تاکہ ہماری مزید تسلی ہو جائے. دیکھیں جی بات تو بالکل صحیح حدیث میں ہے، لہذا کنٹرول کے کئی شکلیں ہوتی ہیں. آج جدید دور ہے، کنٹرول کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی وہ چیز ہو گئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز آپ کی ہو گئی ہے. اس کے لیے جو اصول موجودہ حالات کے مطابق ہوں اس کے مطابق اگر وہ چیز آپ کی واقعی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ کی، اگر نہیں ہے تو وہ آپ کی نہیں ہے، پھر اس کو نہ آپ بیچ سکتے ہیں نہ اس طرح کی چیز آپ لے سکتے ہیں. شیخ بھٹی صاحب قرآن اور حدیث میں اگر اختلاف ہو جائے تو کس پر عمل کیا جائے گا؟ قرآن و حدیث میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو اس وقت اختلاف ہوگا جب ایک انسان کے علم کی کمی ہوگی یا فہم کا قصور ہوگا. یہ 2 باتیں یاد رکھیں، علم کی کمی، فہم کا قصور. قرآن و حدیث میں اختلاف نظر آئے گا. اگر علم کا قصور نہ ہو، فہم کا قصور نہ ہو تو پھر یہی بات ہے قرآن و حدیث میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی. جس طرح اذان کا جواب دینا ضروری ہے، کیا تکبیر کا بھی جواب دینا ضروری ہے؟ تکبیرات کا بھی جواب دینا احادیث سے ثابت ہے، آپ دے سکتے ہیں. اب سوال کرنے والا تو نہیں ہے، چلے تفنن تباہ کے لیے یہ لگتا ہے جو کرنے والا سوال نہیں وہ شیخ صاحب کا جواب دیں. امتحانات میں نقل لگانے کے متعلق قرآن و حدیث کا کیا حکم؟ یہ چھوڑ دے بس، یہ صرف آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ وقت نہ ضائع کیا کرے، وقت بیتتی ہوتا ہے. انہوں نے خود کہہ دیا کہ نقل ہے. نقل تو ویسے غلط ہے، ہم تو نقل کے ہیں ہی کہہ لیں. شیخ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کی ترتیب اگر الٹ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ تکبیر والی روایت کیسی ہے. ویسے سوال آپ کا نام لکھ کے پوچھا گیا، بھٹی صاحب کا نام لکھ کے. بہرحال اہل علم موجود ہیں، میرے علم کے مطابق میں اہل علم کا احترام کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، کرنی چاہیے. میری معلومات کے مطابق یہ ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہنے والی روایت میں جو ہے کلام ہے، روایت ضعیف ہے. جب ضعیف ہے میرے نزدیک تو پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گا کہ کیا ایسے شخص سے روحانی علاج کروایا جا سکتا ہے جو تعویذ اور دھاگا تو نہیں دیتا پہننے کے لیے اور نہ ہی وظیفہ بتاتا ہے لیکن مسلمان ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتا؟ جو بے نمازی ہے وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے. نماز نہ پڑھنا شرک ہے. ایسے مشرک سے آپ کس طرح علاج کروا سکتے ہیں؟ روحانی علاج کے لیے کم از کم آپ ایسے آدمی کا انتخاب کریں جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور جس کے پاس شریعت کا علم ہو، ورنہ آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے. شیخ بھٹی صاحب یہ سوال آپ سے، نماز تراویح 8 رکعتیں ہیں یا 20 ہیں؟ اگر 8 ہیں تو دلیل پیش کریں. لوگ کہتے ہیں کہ مدینے والے 20 کیوں پڑھتے ہیں؟ جب مدینہ جاتے ہیں تو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، نہ مدینے کی نہ مکہ کی. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں،
ہمارے پاکستان میں بعض مساجد میں 3 روزہ تراویح ہوتی ہے نا، بعض مساجد میں 5 روزہ، بعض میں 6 روزہ، بعض میں 10 روزہ، لیکن تراویح پڑھانے والا ایک ہوتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ مسجد نبوی میں یا بیت اللہ میں، مسجد حرام میں جب تراویح ہوتی ہے تو 8-10 رکعت کے بعد امام تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ تھک جاتا ہے؟ ہمت نہیں ہوتی؟ نہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ رکعتیں 8 ہی ہے، 8 ہی رکعتیں۔ امام کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا امام آ گیا ہے اور وہ بھی 8 ہی پڑھائے گا، اور جس کا عقیدہ ہے 20 کی پڑھنے کی وہ کھڑا رہے۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک بڑی حکایت ہے، بڑی کہانی ہے۔ میں چونکہ سوالات کی نشست میں لمبی کہانی سنانے کا قائل نہیں ہوں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ جب یہ سارے مسلح چھن گئے، یعنی کرسیاں چھن گئی، کرسی کی ایک کشش ہوتی ہے، 11 مہینے تمام لوگوں نے صبر کیا، حنبلیوں نے، مالکیوں نے، شافعیوں نے، حنفیوں نے۔ 11 مہینے کے بعد کہا درخواست لے کر ہے، 11 مہینے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اب آپ کی خاطر ہم اپنی فقہ کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ 8 رکعتیں 10 پڑھائیں گے، اس کے بعد مصلی ہمیں دیں گے۔ تو وہاں کی انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر دے، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بندوبست کر لیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا اگر آج حنفی 20 رکعت کے لیے آگے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد شافعی آ جائیں گے کہ ہم جماعت کے ساتھ اشراق پڑھتے ہیں، ہمیں مصلی دیں۔ کوئی چاشت کیا لے آ جائے گا، کوئی آ جائے گا جی ہمارے ہاں صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھنا ثابت ہے، آپ صلاۃ التسبیح کے لیے ہمیں مصلی دیں۔ ان کو کہانی مصلی کی، مصلی چاہتے، لہذا آپ نے اپنے امام کو تبدیل کر دیں، آپ کے عقیدے کے مطابق 8 ہو جائے گی اور ان کے عقیدے کے مطابق جو کچھ ہو جائے گا، آپ اپنا امام بدل دیں۔ میں آپ سے آخری ایک بات پوچھتا ہوں، ابھی مغرب کی نماز ہونے والی ہے، امام صاحب نماز پڑھائیں گے، کتنی رکعتیں؟ 3 رکعتیں۔ وہ جب سلام پھیریں گے، جو رہ جائیں گے بعد میں آئیں گے، اگر وہ دوبارہ جماعت کراتے ہیں اور امام نماز پڑھاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں مرکز اہل حدیث خانپور میں ہم گئے تھے اور انہوں نے مغرب کی 6 رکعتیں پڑھی، کہہ سکیں گے؟ امام بدل گیا، امام تبدیل ہو گیا، اس نے بھی 3 پڑھائیں، اس نے بھی 3 پڑھائیں، تو وہاں بھی امام جو ہے وہ 8 ہی پڑھاتا ہے، وہ 20 نہیں پڑھاتا۔ اور یہ کہانی بھی صرف مسجد نبوی اور مسجد حرام کی ہے، نہ کسی اور مسجد کا مطالبہ تھا۔ آپ جائیں، مکہ میں سینکڑوں مساجد ہیں، مدینہ میں سینکڑوں مساجد ہیں، کسی ایک مسجد کے حوالے سے نہ ان کا مطالبہ تھا اور نہ آپ کو وہ یہ ترتیب ملے گی۔ شیخ صاحب نے گفتگو کے آغاز میں فرمایا تھا کہ ان کو صرف یہ تعداد نظر آتی ہے، وہاں جو تراویح پڑھی جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں عشاء کی نماز کے ساتھ جب اقامت ہوتی ہے، اقامت وہ اکھیری ہوتی ہے، اور جو جماعت کرانے والے ہر رکعت کے اندر آمین بھی جہرن ہوتی ہے، وہ بھی ان کو نظر نہیں آتی، اور جو وہ ہاتھ سینے کے اوپر باندھتے ہیں وہ بھی ان کو نظر نہیں آتے ہیں، اور پھر جو وہ اسی تراویح کے ساتھ جو وتر پڑھتے ہیں وہ 2 سلام پھیر کر تیسرا الگ پڑھتے ہیں، وہ بھی ان کو نظر نہیں آتا، اور اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات ہاتھ اٹھا کر پڑھتے ہیں، وہ بھی ان کو نظر نہیں آتا۔ تو جو وہاں کے اعمال ہیں یا اس انداز کی چیزیں ہیں، اگر ان کو بنیاد بنانا ہے تو پھر مکمل طور پر بنایا جائے، صرف تعداد کے لحاظ سے مسجد نبوی میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی آخری عشرے کے اندر مزید پھر رات کے آخری حصے میں 11 رکعات کا ایک اور قیام کرایا جاتا ہے آخری حصے میں، اور جو اب یہ 20 اور 21 23 کے بعد پھر 11 رکعات مزید جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اصل شریعت کے اندر جو دلیل ہے وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی، جو صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے۔ شیخ پہلے بھی سوال آیا تھا، دوبارہ آیا ہے کہ یوٹیوب چینل کی کمائی کیسی ہے؟ جی یوٹیوب چینل اس کی کمائی کیسی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں نے بات یہی کہی تھی کہ یہ جو ہے یہ کام کیسا ہے۔ اگر کام صحیح ہے اس کی اجرت بھی صحیح ہے، کام غلط ہے اس کی اجرت بھی، اس کی نوعیتیں مختلف ہے، اسی کام کو غلط بھی استعمال کیا گیا ہے اور صحیح بھی، جو صحیح ہے اس کی کمائی بھی صحیح، جو غلط ہے اس کی کمائی بھی غلط ہے۔
یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح علماء کرام نے یوٹیوب کے چینل بنائے ہوئے ہیں یا ہمارے یہ دینی پروگراموں کے ریکارڈنگ والوں نے، اس کی کمائی ٹھیک ہے، اور اگر غلط کام ہے اگر غلط کوئی جس طرح بس کوئی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور آخری سوال ہے شیخ صاحب، کیا عقیقہ اور ختنہ 7ویں دن ہی کرنا چاہیے یا پہلے بھی کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 14 دن بعد یا 21 دن بعد بھی ہو سکتا ہے، وضاحت فرما دیں۔ 7ویں دن کی جو دلیل ہے وہ واضح ہے اور صحیح ہے۔ 14ویں دن اور 21ویں دن کی جو روایت ہے وہ متکلم فی ہے، کلام ہے اس میں، لیکن جس کے اندر ہمت نہیں تھی اور وہ 7ویں دن نہیں کر سکا، 14ویں دن 21ویں دن جو اس کے بعد کرتا ہے، اگرچہ اس کا وہ حکم نہیں ہے لیکن پھر بھی صدقہ ہے، اور میں نے پہلے کہا تھا اس کے بڑے فائدے ہیں، کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ حضرات، آج کی اس نشست کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آپ نماز میں 15 منٹ باقی ہیں، وضو کر لیں اور نماز مغرب